السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ ہمارے معاشرے میں جیسے ہم جنس پرستی پھیل رہی ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن موجودہ گورنمنٹ جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اس نے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے قانون بنایا ہے۔ میں آپ کو اگلے چند منٹ بعد جوائے لینڈ کے حوالے سے بات کرنے کے بعد اس قانون کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہمارا ملک تو ویسے اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں نہ تو اسلامی قانون ہے نہ ہی اسلامی کلچر۔ اس ملک میں پریکٹسنگ مسلمز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم سب بس نام کے ہی مسلمان ہیں۔ یہاں اسلام کے سوا باقی سب کچھ ہے۔ یہ سنٹینس سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک ایسی مووی بنائی ہے، مسلمان جو کہ اپنی ول سبمٹ کر چکے ہیں اللہ کے ہاں۔ ان لوگوں نے ایک مووی بنائی ہے جس میں ایروٹک ڈانسر یعنی کہ فحش اداکارہ یا فحش ڈانسر ہے، اور ہوموسیکشوالٹی ہے یعنی کہ ہم جنس پرستی۔ اس فلم کی سٹوری کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس فلم کی سٹوری کچھ یہ ہے کہ ایک رانا فیملی ہے جس میں ایک باپ کو دکھایا گیا ہے جس کے 2 بچے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو 2 بچے ہیں ان کے بس بیٹے ہوں، یعنی اس کے بس پوتے ہوں، پوتیاں نہ ہوں۔ اس کا ایک بچہ جو کہ شادی شدہ ہے، اس کو ایک ولگر ڈانسر تھیٹر میں مینیجر کی جاب ملتی ہے، اور وہ وہاں ایک لڑکے ٹرانسجینڈر میل سے پیار کر بیٹھتا ہے۔ ٹرانسجینڈر میل یعنی کہ ایک بایولوجیکل میل بندہ فیمیل کے ڈریس میں، میک اپس میں، اور وہ شادی شدہ لڑکا اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس ٹرانسجینڈر میل میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہے۔ تو ایک تو یہ زنا ہو رہا ہے جو کہ ایک واجب القتل ہے ایز پر اسلامک شریعہ، اور دوسرا ہم جنس پرستی کو گلوریفائی کر کے دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں ہم جنس پرستی کو بالکل پاک صاف اور جائز دکھایا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس فلم کو کانز فلم فیسٹیول جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے جو فرانس میں ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ اسے ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اس فلم کو 1 منٹ تک سٹینڈنگ اوویشن بھی دیا گیا۔ کوئر پام اس مووی کو پرائز دیتی ہے بیسٹ LGBT کے حوالے سے، یعنی ہم جنس پرستی کے حوالے سے، لہٰذا اس کو پاکستان کی کامیابی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس نے اس مووی کو ریلیز کرنے کی اجازت دی ہے، اور اب یہ مووی پاکستان کے سینیماز میں چل رہی ہے۔ اس مووی کی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں کسی پاکستانی کا 1 پیسہ بھی نہیں لگا۔ اس کا پروڈیوسر کوئی پاکستانی نہیں ہے بلکہ امریکن اور انڈین لوگ ہیں، یعنی یہ مووی فورن فنڈنگ اور NGOs کی ملی بھگت سے بنائی گئی ہے۔ کچھ مہینے پہلے جب پاکستان میں اقتدار کی کھینچا تانی چل رہی تھی، تب امریکہ کی لوکل ایمبیسی نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم LGBT کو پاکستان میں سپورٹ کریں گے۔ یہ جوائے لینڈ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلم پاکستان کے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی نیو جنریشن کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ہم جنس پرستی کو گلوبلائز اور لیگلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس قانون کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پاس کیا ہے۔ موجودہ حکومت نے ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی ہے۔ وہ قانون سازی کیا ہے وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ قانون یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نادرا میں ID کارڈ بنوانے جاتے ہیں یا اپنا ID کارڈ چینج کروانا جاتے ہیں تو آپ سے آپ کی جنس کا ثبوت نہیں مانگیں گے۔ نادرا والے آپ سے آپ کی جنس کا ثبوت نہیں مانگیں گے کہ آپ کی جنس کیا ہے، آپ کا سیکس، آپ کا جینڈر کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اب جو بھی اپنا جینڈر، اپنی جنس نادرا کو بتائیں گے وہ وہی لکھ دیں گے۔ یعنی آپ ID کارڈ بنوانے جاتے ہیں یا اپنا ID کارڈ چینج کروانے جاتے ہیں تو آپ کا نام فار ایگزامپل علی یا اسامہ یا عثمان ہے، اور آپ نے نادرا والوں کو یہ جا کے بولا کہ میرا نام علی، عثمان یا اسامہ یا سم تھنگ ایلس کچھ بھی ہے، لیکن میں اندر سے اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں، لہٰذا میری جنس عورت لکھ دیں، تو وہ لکھ دیں گے۔ اگر عورت کہتی ہے کہ میں اندر سے خود کو مرد محسوس کرتی ہوں تو وہ اس کا جینڈر مرد لکھ دیں گے، میل لکھ دیں گے۔ یہ قانون تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ہم جنس پرستی کو فروغ کیسے مل سکتا ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عورت مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مرد مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، عورت عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، لیکن اگر 2 مرد آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نادرا میں جا کر اپنا جینڈر، اپنی جنس عورت لکھوا دے تو وہ مرد آپس میں شادی کر سکیں گے۔ بلا کیسے؟ جو نکاح خان ہوتے ہیں، جو کہ مولوی حضرات جو نکاح کرواتے ہیں، انہوں نے آپ کا ID کارڈ دیکھنا ہوتا ہے۔ ID کارڈ میں ایک مرد ہوگا اور ایک عورت ہوگی، حالانکہ دونوں ہوں گے مرد ہی، لیکن نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ بہودہ قانون پاس کیا ہے ہمارے حکمرانوں نے۔ انہوں نے تو پہلے اس گھٹیا قانون کو پاس کروایا، اور اب اس جوائے لینڈ جیسی فلم جو کہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتی ہے اس کو ریلیز کرنے کی اجازت دی ہے، اس گندے کام کے لیے جس کی وجہ سے قوم لوط پہ عذاب
کب آیا؟ یاد رہے کہ ہم جنس پرستی 113 ملکوں میں قانونی ہے اور 76 ملکوں میں غیر قانونی ہے. جہاں بہت سے اسلامک کنٹریز میں ہم جنس پرستی کی سزائے موت ہے، وہاں پاکستان کے حکمران اس کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کھلم کھلا اللہ کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں. قرآن میں سورہ اعراف کی آیت 80 اور 81 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزر گئے ہو. دراصل یہ قوم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، اور یہ ایسا گناہ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا تھا. اللہ نے اس قوم پہ جو عذاب نازل کیا تھا اس کو قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور وہ سزا کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ پہلے ان کو ایک چیل نے آ پکڑا، پھر ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ نے زمین پہ الٹا دے مارا، اور پھر تھرڈ ان پر پتھروں کی شدید بارش کی. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کو اس قوم پہ کتنا غصہ تھا اس ہم جنس پرستی کے معاملے پر. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جس کو یہ جوائے لینڈ فلم میں پروموٹ کیا گیا ہے. ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہم جنس پرستی کو فیور کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کوسچن کرتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اس فلم کی فیور میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے جنگ کریں؟ کیا آپ اللہ کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ؟